يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین و ناظرین، میرے آج کے بیان کا موضوع ہے کیا بائبل خدا کا کلام ہے یا بائبل کو خدا کا کلام کہا جا سکتا ہے۔ اس پر پہلے دو بیان میں کر چکا ہوں اس موضوع پر، اب اس پر یہ میرا تیسرا بیان ہے۔ پہلے دو بیان بائبل کی کتاب غزل الغزلات سے میں نے کیے تھے اور اس میں نے بائبل کی آیات پڑھی تھیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے اور یہ اللہ جل شانہ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فحش گفتگو فرمائیں یا اس طرح کے عشقیہ کلام کریں، یہ اللہ جل شانہ کے لائق نہیں ہے۔ تو آج اسی موضوع پر غزل الغزلات، ویسے تو 6 غزلیں ہیں، تو سوچا تو یہ تھا کہ ہر غزل مکمل پڑھ کر بتائی جائے، آپ کو بائبل کی یہ آیات پڑھ کر بتائی جائے، لیکن اب میں نے اس پہ یہ سوچا کہ اس میں تھوڑی سی طوالت ہو جائے گی، لہذا ان میں سے مخصوص آیات جو ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دی جائے تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے اور شرح صدر ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسے استعارے نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسا عنوان نہیں بیان کیا جاتا کہ جو کوئی عاشق مشوق آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا جو ہے وہ برائی کی طرف جو کلام لے جائے اور جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ ایسا کلام نہیں فرماتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی و آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس میں اور اس قرآن پاک کا انداز، قرآن پاک کا جو انداز ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اب اس پر میں آپ کو پہلے قرآن پاک کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی ہے، وہ میں آپ کو پہلے سناتا ہوں اور اسی کے ذریعے میں تمام اہل کتاب کو اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغمبر اور آخری رسول آ گئے ہیں۔ اب جو نجات ابدی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، ان پر ایمان لے کر آئے اور اللہ جل شانہ کو کی کتاب قرآن پاک کو آخری کلام سمجھے اور سچی کتاب سمجھے۔ تو سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق کہ تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ وہ بہت ساری ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں جو تم اپنی کتاب میں سے چھپاتے ہو۔ اب ہوتا یہ تھا
کہ یہود و نصارہ جو ان کے علماء تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیونکہ بکثرت موجود تھا پہلی کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر پہلی کتابوں میں بکثرت موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی بھی موجود تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اس کو چھپا دیتے تھے اور اس میں تحریف کر دیتے تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بائبل میں، تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھیں اس کو بدل دیتے تھے تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ پہچان نہ لے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ یہ کتاب میں سے بہت ساری چیزیں جو تم چھپاتے تھے اس کو بیان کر دیتے ہیں، یعنی جو چیز ضروری تھی بیان کرنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے تھے کہ اصل تورات میں یوں لکھا ہوا ہے اور انجیل میں یوں لکھا ہوا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرما دیتے تھے، جو چیز اتنی قابل بیان نہیں ہوتی تھی اس کو بیان نہ فرماتے، لیکن جو چیزیں بیان کے قابل تھیں جن کا بیان کرنا ضروری تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے تھے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق کے اے اہل کتاب آیا ہے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، یعنی واضح ہدایت کی نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آخری برہان اور آخری دلیل ہے، اور اس پر نجات موقوف ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالکل دلائل کے ساتھ ثابت ہے، معجزات کے ساتھ ثابت ہے، اور ایسے قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ جس کا کوئی آدمی دلائل کی بنیاد پر انکار نہیں کر سکتا، ضد اور عناد کی بنیاد پر انکار کرے گا یا محض جہالت کی بنیاد پر انکار کرے گا۔ ضد کی بنیاد پر عام طور پر یہودی اس میں جو ہے وہ ملوث ہے کہ جو ضد کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، ورنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور جو اہل کتاب نصارہ ہیں ان میں عام طور پر جہالت غالب ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلامی تعلیمات کی پر واقف نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی کتاب پر مکمل عبور حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل واضح ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے، یہ قرآن پاک آ چکا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت کا راستہ اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، سلامتی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے لوگوں کو، جو لوگ کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹک گئے تھے اور گمراہیوں کی تاریکیوں میں بھٹک گئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریکیوں سے نکال کر اور ایک کھلی شاہراہ پر اور ایک واضح اور نورانی شاہراہ پر، یعنی دین اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جو قرآن پر ایمان لے آئے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، گمراہیوں کی تاریکی سے نکالتے ہیں اور نور ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں جو جنت کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ اس راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں قرآن پاک کی 2 آیت اور اس کا مختصر مطلب اور مفہوم میں نے عرض کیا ہے۔ اب اس کا انداز ہی بتلاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام میں عاجزی نہیں ہوتی، گزارشات نہیں ہوتی کہ یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اس طرح کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اٹل ہوتا ہے، فیصلے والا کلام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اب اس کے مقابلے میں آپ کو بائبل کی کچھ آیات پڑھ کے بتلاتا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک میں اور بائبل میں کتنا تفاوت ہے۔ اور اس کے انداز سے پتہ ہی یہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی تیسرا آدمی لکھ رہا ہے، کوئی ان نون پرسن اس کو لکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر غزل الغزلات 3ری غزل ہے، اور پھر 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی غزل،
ان میں سے میں کچھ آیات ان میں سے پڑھوں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اب تیسری غزل مرد کا خطاب، مرد اور عورت کے خطاب ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمے انہوں نے لگا دیا۔ کہتے ہیں دیکھو تو خوب روح ہے، اب میری پیاری دیکھ تو خوبصورت ہے، تیری آنکھیں تیرے نقاب کے نیچے 2 کبوتر ہیں، تیرے دانت بھیڑوں کے غلہ کی مانند ہے جن کے بال کترے گئے ہیں اور جن کو غسل دیا گیا ہو۔ بھئی بھیڑوں کی باتیں، ہونٹوں کی باتیں یہ اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتی، لا ينبغی لہ، یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوئے ہوں، یہ کیا تشبیہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں تیرے ہونٹ قرمزی ڈورے ہیں، پھر آگے تیری گردن داود کا برج ہے جو صلہ خانہ کے لیے بنا۔ پھر 5ویں آیت اس کی، تیری دونوں چھاتیاں 2 توأم آہو بچے ہیں جو سوسنوں میں چرتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی دیکھیں کتنی فحش باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا رہے ہیں، لا علمی میں کہہ لیں، جان بوجھ کر کہہ لیں، تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اس پر تمام مسیحی بھائی غور کریں اور فکر کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے تو کہیں زندگی ضائع نہ ہو جائے، اور پھر دوبارہ یہ بات یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ لوٹنا نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہاں سے ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلے گئے اور جو ایمان اللہ جل شانہ کو مطلوب ہے اس کو مان کر جائیں گے تو آخرت میں نجات ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا اور اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یاد رکھیں ابدی ناکامی ہے اور جہنم کی آگ ہے اور وہاں کی ذلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ تو اس تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب یہ آخری نجات کا راستہ ہے، اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ تحریف ہو چکی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں نازل کی تھیں وہ صحیح اور برحق ہے، اس کی تصدیق قرآن بھی کرتا ہے، لیکن جو موجودہ کتابیں ہیں یہ تحریف شدہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذمے لگانا یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ زیادتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کرنا ہے۔ جب ہمارا رب ہے، ہمارا رب ایک ہے، تو ہم اس اللہ کی کیوں شان میں گستاخی کریں اور کیوں ایسی بات اللہ کے ذمے لگائیں جو ہم نہیں جانتے اور جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اے میری پیاری تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں میری زوجہ تیرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے۔ بھئی زوجہ ہے، شہد ٹپکتا ہے تو گھر میں اس کو رکھے، تو یہاں بتانے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو جو بتاتے پھر رہے ہیں۔ پھر آگے عورت کا خطاب، 4تھی غزل، میں تو کپڑے اتار چکی اب کیسے پہنوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اب اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو اپنے پاؤں دھو چکی اب ان کو کیوں میلا کروں، میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی، میں اپنے محبوب کے لیے دروازے کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے منہ ٹپکا۔ اب یہ بھی ناقابل تبصرہ عبارت ہے، اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ پھر آگے عورت کا خطاب، اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور گلشان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں۔ پھر 15 اسی کا خطاب چل رہا ہے، اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ اب یہ آتے ہیں، ٹانگوں کا تذکرہ، سوراخوں کا تذکرہ، چھاتیوں کا تذکرہ، یہ اللہ کا کلام ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت، یہ آپ کی کتاب، میں آپ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، یہ میں آیات پڑھ رہا ہوں، آپ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہرگز نہیں ہے۔ آگے مرد کا خطاب، اے امیر زادی تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں، تیری ناف گول پیالہ ہے، یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے، ہم اندازہ فرمائے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور تیرا منہ بہترین شراب کی مانند ہو، لا الہ الا اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور آگے پھر 6ٹھی غزل، وہ کہتے ہیں عورت کے بھائی، اب عورت کے بھائی بھی آگے تشریف لے آئے، ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ابھی اس کی چھاتیاں نہیں ابھریں نہیں اٹھیں،
جس روز اس کی بات چلے ہم اپنی بہن کے لیے کیا تیار کریں، اندازہ فرمائیں۔ آگے عورت کا خطاب، میں دیوار ہوں اور میری چھاتیاں برج ہیں اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند ہوں۔ اب اندازہ فرمائیں، یہ غزلات جو ہے یہ ختم ہو گئیں۔ اب اسی طرح انشاءاللہ میں آپ کو مختلف کتابیں پڑھ کے سناؤں گا جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے اور آپ کو یقین ہو جائے گا خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر میں ایک بار تمام مسیحی بھائیوں کو اور تمام اہل کتاب کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کریں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں، تاکہ جو آخری آخرت کی ابدی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے عذاب سے بچیں، اور جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے ماننے والوں کے لیے اس جنت میں جا سکیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو ہمارا خالق اور مالک ہے تو اس کی بات کو مان لیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسلم، کہ تو میرے حکم کے سامنے جھک جا، تو انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے رب کے آگے جھک گیا۔ تو آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو کھلی ہدایت لے کر آئے ہیں اور واضح نور کے ساتھ آئے ہیں، اور جو تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور جو تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کا آخری دین اور آخری نبی ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہے اس کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔